والضحى والليل إذا سجى. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد لأہلہ والصلاة علی اہلہا. اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید. بسم اللہ الرحمن الرحیم. هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. اسلام دین پاکیزگی ہے. اسلام دین ہے کہ جس نے سب سے پہلے مرحلے میں تربیت نفس اور تزکیے کو رکھا ہے. بعثت انبیاء کا عنوان ہی رہا کہ وہ لوگوں کو تربیت نفس کی طرف دعوت دیں اور لوگوں کو نفس کے تزکیے کا طریقہ بتائیں. قرآن مجید کی اس آیت میں جس کی میں نے تلاوت کی ہے، پروردگار عالم نے اپنے نبی کو اور تمام انبیاء کو، نہ کہ فقط مخصوص نبی آخر سے بلکہ تمام انبیاء کو جس کو بھی بھیجا، پہلے مرحلے میں تزکیہ نفس ہے اور اس کے بعد کتاب اور حکمت کی تعلیم کا مرحلہ ہے. ظاہر سی بات ہے کہ اگر نفس کا تزکیہ نہیں ہوگا، اگر نفس سے انسان پاک نہیں ہوگا، اگر نفس سے انسان پاکیزہ نہیں ہوگا، تو پھر اس کے اوپر کون سی تعلیم ہے اور حکمت ہے جو اثر کرے گی؟ یہ ہو ہی نہیں سکتا. بعض لوگوں نے عقیدے اور اخلاق کو برابر رکھا ہے کہ عقیدہ محکم کرو، اخلاق سیکھو. لیکن علماء اخلاق یہ کہتے ہیں کہ نہیں، پہلے مرحلے میں اخلاق کو سیکھو، پہلے مرحلے میں تزکیہ نفس کرو، پہلے مرحلے میں اپنی روح کو پاک کرو، اپنے نفس کو پاکیزہ کرو، اور اس کے بعد عقیدے کے اوپر بات کرنا. اور ظاہر سی بات ہے، ہم کسی بھی عنوان میں کیسے کہہ سکتے ہیں عقیدہ بہت اچھا ہو مگر اخلاق میں ناکام ہو انسان. عقیدہ بہت محکم ہے، بہت بڑا عزادار ہے، بہت بڑا ماننے والا ہے، مولا کا چاہنے والا ہے، مگر ہمسائے کو تکلیف دیتا ہے، مگر والدین کے حقوق کی رعایت نہیں کرتا، مگر ائمہ کی تعلیمات پر عمل نہیں کرتا. ایسے اخلاق، ایسے عقیدے کا فائدہ کیا ہے؟ اور اس وقت تک ممکن ہی نہیں ہے کہ عقیدہ محکم ہوگا جب تک کہ یہ نفس کا تزکیہ نہ ہوا ہوگا. لہٰذا جتنے بھی نبی آئے ان کی بعثت کا پہلا مرحلہ یہی تھا کہ نفس کو پاک کرو اور اس کے بعد سے پھر ان کو تعلیم الہی اور حکمت کی تعلیم دو، کتاب کی تعلیم دو. اور یہی ہمارے نبی نے کیا. 40 سال تک عرب کے بدوؤں کے درمیان پہلے اپنے عمل کے ذریعے سے، پہلے اپنے کردار کے ذریعے سے، پہلے اپنے صداقت کے ذریعے سے، پہلے اپنی امانت داری کے ذریعے سے 40 سال تک پہلے اپنے عمل کا لوہا منوایا، لوگوں کو دکھایا کہ اگر تزکیہ نفس کرنا ہے، اگر نفس کو پاک کرنا ہے تو کون کون سے عمل انجام دینے ہوں گے. 40 سال تک جب اس پر بالکل ایک عرب کے لوگوں کے درمیان اپنے عمل کو ظاہر کر دیا، یہاں تک کہ لوگ نبی کی صداقت اور امانت داری کا کلمہ پڑھنے لگے، پھر جا کر کے انہوں نے اسلام کی تبلیغ شروع کی ہے. خدا کا شکر ہے اور پروردگار عالم کا کرم ہے ہم لوگوں کے اوپر، ہماری قوم کے اوپر، کہ نبیوں کے بعد اس نے اس سلسلے کو منقطع نہیں کیا، روکا نہیں، بلکہ ہمارے لیے اس نے ائمہ، امام قرار دیے تاکہ ان کی زندگی کو دیکھ کر کے ہر مرحلے میں، ہر مشکل میں، ہر مسئلے میں ہم ان کی اتباع کریں اور اپنی زندگی کو ان کے بتائے ہوئے راستے پر لے کر چلیں تاکہ صحیح اسلام اور صحیح مقصد اور صحیح منزل تک ہم پہنچ سکیں. انہی میں سے ایک امام جنہیں رئیس مکتب جعفری کہا جاتا ہے، انہی میں سے ایک امام کہ جن کے زمانے حضور میں
متعدد اور ہزاروں کی تعداد میں شاگردان جنہوں نے تیار کیے اور لوگوں کے درمیان انہیں بھیجا تاکہ وہ اسلام کی حقیقی تصویر کو لوگوں کے سامنے بیان کر سکیں۔ آج امام جعفر صادق علیہ السلام کی شہادت ہے۔ تمام مومنین کی خدمت میں تسلیت و تعزیت پیش کرتا ہوں۔ واقعاً یہ وہ شخصیتیں ہیں کہ جن کا وجود تو ہمارے لیے رحمت تھا، ہے، اور جن کا وجود ہمارے لیے رحمت رہے گا۔ ان کی تعلیمات، ان کے بتائے ہوئے فرامین، ان کے بتائے ہوئے مسائل، ان کے بیان کردہ احادیث آج تک انسانی زندگی اور انسانی کردار کے کام آ رہی ہیں۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کا وہ دورہ تھا، ایک بہترین اور وسیع دور تھی۔ 30 سال امامت کی زندگی امام جعفر صادق علیہ السلام کو ملی، اور ایسے ماحول میں امام کو ایک موقع فراہم ہوا کہ وہ شاگردان کی تربیت کر سکے، شاگردوں کی تربیت کر سکے۔ ایسے ماحول میں امام نے شاگردوں کی تربیت اس انداز میں کی کہ ایک راوی کے بیان کے مطابق کہ جب میں کوفہ کے ایک مسجد کے قریب سے گزرا تو میں نے سینکڑوں کی تعداد میں لوگوں کو دیکھا جو حدیثیں بیان کر رہے ہیں اور سند دے رہے ہیں قال الباقر وقال الصادق۔ اب آپ سوچیں، ایک زمانے میں ایک پوری یونیورسٹی کے مالک، ایک مکتب کی بنیاد رکھنے والے، اتنے زیادہ شاگردوں کی پرورش کرنے والے کہ اس دنیا میں ابھی مسلمانوں کے درمیان میں جتنے بھی مسلک ہیں اور جتنے بھی مذاہب اور جتنے بھی طریق ہیں، اگر ان کے رؤسا کی طرف آپ نگاہ کریں تو سب کے سب باواسطہ یا بلا واسطہ امام صادق علیہ السلام کی شاگردی میں۔ ایسا امام جب اس کی زندگی کے اخلاقی پہلو پر نگاہ پڑتی ہے تو خدا کی قسم عقل حیران رہ جاتی ہے کہ اتنے بڑے مقام و مرتبے پر پہنچا ہوا شخص چھوٹی چھوٹی باتوں کا کتنا خیال رکھتا ہے۔ میں نے شروع میں عرض کیا کہ تزکیہ نفس اخلاق انسانی پہلے مرحلے میں ہے، اور اس کے بعد پھر زندگی کا دور شروع ہوتا ہے۔ اگر امام کے اخلاقی کردار پر اور اخلاقی پہلو پر نظر دوڑائی جائے تو نہ جانے کتنے واقعات ملتے ہیں جو امام کی اس خصوصیت کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ کسی بھی لمحے میں، چاہے وہ دوسروں کی مدد کرنا ہو، چاہے وہ رشتہ داروں تک رسائی کرنا ہو، صلہ رحم کا معاملہ ہو یا دیگر کوئی بھی معاملہ ہو، اگر امام کے روایات اور امام سے متعلقہ حکایات کی طرف نگاہ دوڑائی جائے تو یقیناً انسان سوچ میں پڑ جاتا ہے کہ آیا ایک شخص اتنی مصروفیات کے باوجود اتنا وقت کیسے نکال لیتا ہے۔ معلّہ بن حنیس کہتے ہیں کہ میں نے رات کی تاریکی میں دیکھا کہ امام صادق علیہ السلام اپنے گھر سے نکلے ہیں اور بنی سعدہ کے سائبان تک جانا چاہتے ہیں۔ بنی سعدہ کا سائبان جہاں پر لوگ مزدور یا غریب لوگ آ کر کے پناہ لیتے تھے۔ ہلکی ہلکی بارش ہو رہی تھی، امام کے پیچھے پیچھے میں بھی چلا، میں نے دیکھا کہ امام کے ہاتھوں سے کچھ گرا۔ امام زمین پر بیٹھے اور پروردگار عالم سے دعا کی، پروردگارہ یہ جو چیز مجھ سے گری ہے مجھ تک پلٹا دے۔ میں آگے بڑھا، میں نے سلام کیا، امام نے مجھے دیکھا اور کہا اچھا ذرا میری مدد کرو۔ میں نے امام کی مدد کے لیے جب نگاہ دوڑائی تو دیکھا تو روٹیوں کے کچھ تھیلے ہیں چھوٹے چھوٹے جو بکھر گئے، امام کے ہاتھ سے چھوٹ کر گر گئے ہیں زمین پر۔ میں نے اٹھا کر کے مولا کو دیا، مولا نے وہ جمع کیا، جمع کر کے جب دوسرے تھیلے میں رکھا تو میں نے دیکھا ایک بڑا تھیلا روٹیوں کا بھرا ہوا امام کے ساتھ میں۔ امام لے کر کے بنی سعدہ کے سائبان تک پہنچے جہاں وہ غریب، مزدور، مسکین، فقیر سو رہے تھے، جہاں وہ پناہ لیے ہوئے تھے۔ امام پہنچے بغیر کسی آواز کے، بغیر کسی کو جگائے ہوئے، بغیر کوئی آواز نکالے ہوئے امام نے سب کے سروں کے نیچے وہ روٹیاں رکھنا شروع کی، اور جب آخری آدمی تک روٹی رکھ چکی اور باہر نکلے تو میں نے ان سے کہا میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو جائیں مولا، آپ نے سب کو روٹیاں پہنچائیں، کیا یہ سارے کے سارے با ایمان لوگ ہیں، صاحبان ایمان ہیں؟ امام نے مسکرا کر فرمایا اگر یہ صاحبان ایمان ہوتے تو میں ان کی نمک کے ذریعے بھی ان کی خاطر و مدارات کرتا۔ دیکھا آپ نے، یعنی امام کی نگاہوں میں ایمان عقیدہ بعد کا مرحلہ ہے، انسانیت پہلا مرحلہ ہے۔
انسان ہونے کی صورت میں امام یہ نہیں دیکھ رہے ہیں کہ یہ میرا ماننے والا ہے، میرا ماننے والا نہیں ہے، میرے مذہب کا ہے، میرے مذہب کا نہیں ہے، میرے طریق کا ہے، میرے طریق کا نہیں ہے، نہیں، انسان ہے، جو بھی انسان ہے۔ رات کی تاریکی میں کسی کا چہرہ اور کسی کا نام پوچھ کر کے روٹیاں نہیں دے رہے ہیں، بلکہ جتنے موجود ہیں سب کو دے رہے ہیں۔ یہ ایک اخلاقی نمونہ ہے امام کی عملی زندگی کا۔ اور جب یہاں سے اور بات آگے بڑھتی ہے تو پھر ایک اور مختصر سا واقعہ امام کی زندگی کا کہ جو امام کے کردار کی عکاسی کرتا ہے، یعنی اپنے جد بزرگوار کی اس حدیث پر مکمل عمل، اس فرمان پر مکمل عمل کی داہنے ہاتھ سے دو تو بائیں ہاتھ کو خبر نہ ہو کہاں سے آ رہا ہے، کون دے رہا، نہیں، بس پہنچ رہا ہے مستحقین تک۔ اور یہی ایک آج کے دور میں بھی انسانوں کا ایک جذبہ ہونا چاہیے کہ صرف مستحق تک پہنچ جائے وہ مال جو ہم نے اپنے خیر کے لیے نکالا ہے، جو ہم نے اپنی برکت کے لیے نکالا ہے، جو ہم نے دوسروں کی مدد کے لیے نکالا، جو ہم نے اللہ کی راہ میں نکالا ہے، اسے ظاہر نہیں کرنا ہے، نہیں، بس اسے مستحق تک پہنچانا ہے کہ مستحق تک پہنچ جائے، ہماری ذمہ داری ختم ہو جائے۔ جس کے لیے ہم یہ عمل انجام دے رہے ہیں انشاءاللہ وہ ہمارے اس عمل کو دیکھ بھی رہا ہے اور شرف قبولیت بھی بخشے گا۔ امام ایک راوی فرماتا ہے کہ راوی کہتا ہے کہ امام نے مجھے ایک تھیلی دی جو درہم و دینار سے بھری ہوئی تھی۔ امام نے فرمایا کہ قبیلے بنی ہاشم کے فلاں شخص کو یہ تھیلی دے کر آ جاؤ۔ جب میں اس شخص کے پاس پہنچا اور میں نے اسے دیا، وہ جبکہ امام کا رشتہ دار ہے، امام کے خاندان کا، قبیلے بنی ہاشم کا ہے، جانتا ہے، امام بھی اسے جانتے ہیں، وہ بھی امام کو جانتا ہے، مگر جب جیسے ہی میں نے اسے تھیلیاں دی، اس نے کہا کہ خدا سلامت رکھے اس تھیلی کے دینے والوں کو، ہر سال مجھے ایک تھیلی اس طریقے کی عطا کرتے ہیں یہ دینے والے مجھے، اور میرا سال بھر کا خرچ اسی تھیلی کے ذریعے سے چلتا ہے، پروردگار اسے جزائے خیر دے اور جعفر صادق کو عقل دے کہ ان کے پاس اتنی مال و دولت ہے مگر آج تک انہوں نے مجھے کچھ دیا نہیں۔ حالانکہ اس کے پاس یہ رقم کس کے ذریعے پہنچ رہی ہے؟ امام کے ذریعے۔ کون بھیج رہا ہے؟ امام جعفر صادق علیہ السلام بھیج رہے ہیں، مگر اسے خبر نہیں ہے، اسے یہ سمجھ میں آ رہا ہے کوئی خیر ہے، کوئی خیر کرنے والا ہے، کوئی صدقہ نکالنے والا ہے، کوئی غریبوں کی مدد کرنے والا ہے جو مجھ تک یہ عمل، یہ اپنے درہم و دینار کو پہنچا رہا ہے جس سے میری زندگی چل رہی ہے، اور وہ امام کے حق میں دعا کر رہا ہے کہ امام کو اللہ عقل دے کہ وہ بھی اپنے مال و ثروت سے مجھے دے۔ یعنی ایسا عمل ہے کہ جس تک پہنچایا جا رہا ہے اس سے گمان تک نہیں ہے کہ یہ دینے والا کون ہے۔ آج کے دور میں جو زمانہ ہمارے سامنے ہے، چھوٹا سا ایک عمل کیا اور اس سے پوری دنیا میں پھیلانا چاہتے ہیں، فیس بک کے ذریعے، واٹس ایپ کے ذریعے، سوشل میڈیا کے ذریعے، تمام جتنے پلیٹ فارم ہیں پرچار اور تبلیغ کے، ان سارے کے ذریعے سے کہ ہم نے یہ عمل انجام دیا۔ نہیں، آپ نے جس کے لیے عمل کو انجام دیا، آپ نے جس کی راہ میں کار خیر کو انجام دیا اور اپنے اس مال کو خرچ کیا، یقین جانیے اور یقین جانیے اگر اس نے قبول کر لیا تو اس دنیا کے کسی انسان کو معلوم ہو یا نہ معلوم ہو وہ جزا ضرور دیتا ہے اور اس سے بڑھ کر دیتا ہے، چونکہ اس کے خزانے قدرت میں کوئی کمی نہیں ہے۔ آخر میں پروردگار عالم سے دعا ہے، پروردگارہ ہم تمام افراد کے اندر، ہم تمام مومنین و مومنات کے اندر وہ توفیق عطا فرما کہ ہمارے اندر وہ جذبہ پیدا ہو کہ ہم ایک دوسرے کی مدد کر سکیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔